ہوا ہے, ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو محدود عرصے کے لیے اس کو کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی ایک لمبی تاریخ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے جس میں ورکرز نے بھرپور شرکت کی وہ 2013 کے الیکشن تھے. اس میں 1 سال لگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد ورکرز میں شعور تھا, ورکرز کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے ایک الیکشن ٹرائیبیونل بنا جسٹس وجی کے نیچے, جس نے اس الیکشنز کو مسترد کیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی نشاندہی کی, کرپشن کی نشاندہی کی. لیکن افسوس اگر اس وقت پارٹی کے چیئرمین جسٹس وجی کی وہ سفارشات مان لیتے تو یہ ایک سیاسی جماعت ادارہ بن جاتی. یہ وہ وقت ہوتا ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. بجائے اس کی کہ وہ تجاویز مانی جاتی, انہوں نے جسٹس وجی کو ہی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا, پھر لوگوں ورکرز کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ ہم اب شفاف الیکشن کرائیں گے. اس کے لیے جو اس وقت کا الیکشن کمیشن نیا بنا, اس میں تسلیم نورانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے جب اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں, اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجیے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکیں, لیکن وہ نہیں کرا سکے. انہوں نے اپنی آئین کی خلاف ورزی کی. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا, اس میں وہ تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی. اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلاء جن میں بڑے نامور وکلاء ہیں جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں آئین کے بارے میں, قانون کے بارے میں, فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں, جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے, آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فارس کا حصہ بن کے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف آج نہیں, پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی. پہلے اجرتی سیاستدانوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے, وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں, انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے فارم فنڈنگ کیس کیا تھا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ بے ضابطگی ہو رہی ہے, کرپشن ہے پارٹی کے اندر, تو یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے. آج وہ تمام کے تمام ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور سیاسی پناہ گاہوں میں چھپ رہے ہیں. اب چند وکلاء جو اندر جا کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے ایسا لگتا ہے یہ سب بے نامی پریس ٹاک یا بے نامی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اس الیکشن میں جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے, ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن سے جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو بھلے کا نشان ہے, اس کے لیے مزید خطرے ہیں, خطرات بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں ایک باضابطہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لینا, ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں مشکلات آئیں گی. اور یہ تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چہرہ بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین شرکت نہیں کر سکتے. ہم اس میں بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے, ہم اس میں بھرپور شرکت کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارا حق تھا کہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, یہ ہمارا آئینی حق تھا, یہ ہمارا پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق حق تھا, یہ ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے. اسی لیے کل جب ہم مجبور ہوئے اور وقت کم تھا تو ایک وفد کے ساتھ ہم پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گئے اور ہم نے ان سے تین مطالبات کیے, ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی مہیا کیجیے, آپ ہمیں ووٹر لسٹ مہیا کیجیے, آپ ہمیں اس الیکشن کے قواعد و ضوابط ہمیں سامنے ہمیں دیجیے تاکہ ہم اس الیکشن میں
بھرپور شرکت کر سکیں. اور پیچھے بہت سارے اور لوگ تھے. مثلا سعید اللہ خان نیازی مجھے میاں والی سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو عمران کے فرسٹ کزن ہے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم حصہ لینا چاہتے تھے اور بانی اراکین حصہ لینا چاہتے تھے اور جو سینئر ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ حصہ لینا چاہتے تھے. تو پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا گیا, ان پہ مسلط کی گئی ایک قیادت. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت انڈر گراؤنڈ ہے. انڈر گراؤنڈ قیادت جو ہے وہ کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے جمع کرا دی. جو ابو گراؤنڈ لوگ ہیں ان کو موقع تک نہیں مہیا کیا گیا. تو یہ ایک بڑا افسوسناک چیپٹر ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت رویے کی جگہ ایک ڈارک چیپٹر لکھا گیا ہے. اور یہ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی شفاف ہو. ہمارا مدعا بڑا جو ہے قومی لیول پہ تمام سیاسی جماعتوں کی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کی اسکروٹنی, اس کی آبزرویشن الیکشن کمیشن کرے. وہ اس لیے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں جو دعوے دار ہیں, جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, ہم جمہوریت کی علامت ہیں, جو اپنی جماعت کے اندر جمہوریت برداشت نہیں کرتے. یاد رکھیے جو بھی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹکلی اپنی جماعت خود فیصلہ کرتی ہے قیادت کا. آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں کہ جس طرح برطانیہ میں ہوا کہ ایک مسلمان نژاد جو پاکستانی اوریجن کے ہیں وہ لندن کے میئر جو جیول ہے یورپ کا, اس کے 2 دفعہ میئر منتخب ہوئے اور اپنی جماعت سے اٹھے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انڈین نژاد آج برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, اپنی جماعت سے وہ اٹھا. تو یہ جو ورکرز کو آپ نے اہمیت ہی نہیں دی, میرٹ کو آپ نے اہمیت نہیں دی, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک جمود رہے گا. آپ آج یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ 10 الیکشن کرا لیں, یہ ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے. اس سے نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی. یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے جو سیاسی مسائل ان کا حل نہیں ہے. پاکستان کو مزید مشکلات میں یہ لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے, جیسے میں نے کہا, سیاسی جماعتیں افراد اور خاندانوں کے قبضے میں ہیں اور وہ ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. اب پاکستان تحریک انصاف میں ہم کیوں اتنا اس پہ ریاکٹ کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی نفی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم وہ روایتی سیاست کے طریقے کا استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف کا وجود اسی واسطے ہوا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک نئی سیاست انٹروڈیوس کریں گے جو خاندانوں اور مورثی سیاست, نہ صرف مورثی بلکہ اس میں بادشاہت نہیں ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا کم از کم وہ ان کی فیملی کے نہیں تھے, لیکن پارٹی کے چیئرمین کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ نامنیٹ کرے؟ یہ خود جمہوریت کی نفی ہے. وہ تو انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ تو فیصلے کر رہے ہیں. یہ حق ورکر کو دینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کا ورکر فیصلہ کرتا ہے کہ کون شخص اس پارٹی سے وفادار ہے, وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر کے مختلف لیولز پہ یعنی پروونشل لیول پہ. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس یہ جو ناٹک ہوا ہے اس میں الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے, اس میں ووٹنگ ہی نہیں ہے. ابھی صبح الیکشن ہونے تھے اور ساتھ ہی ریزلٹس کا اعلان کر دیا گیا اور تمام کے تمام جو ہے وہ اکثریت کم از کم جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو یہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, بہت بڑا فساد ہوا ہے. تو ہماری یہ جو ساری جدوجہد ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں اور ہم سب جو پی ٹی آئی کی جو اوریجنلز ہیں ہم سمجھتے ہیں 2 کام کرنے ہیں آپ کو, اور میں اب اداروں سے مخاطب ہوں, جس طرح الیکشن کمیشن ہو گیا, جس طرح ہماری ہائر جوڈیشری ہوگی. 2 کام کرنے والے ہیں. ایک, ہر جماعت میں ڈیموکریسی لانے کے لیے جو اویلیبل قوانین ہیں ان کو نافذ کریں, وہی آپ کی لیڈرشپ کے مسئلے کا حل ہے. 2, آپ ہر جماعت کی جو فنڈنگ ہے اس کی اسکروٹنی کریں. ہم نے 8 سال لگے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ 200 پیشیاں, 13 ریٹ پٹیشنز, اس کے باوجود 2 اگست 2022 کو ایک فیصلہ آیا, تاریخی فیصلہ, جس پہ تمام وہ غیر قانونی فنڈنگ, فورن کمپنیز کی فنڈنگ سامنے آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جماعت کو اس سے گزرنا چاہیے. اب یہ 2 مہینے کا عمل ہے, 3 مہینے کا عمل ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھنا ہے, ان کے اکاؤنٹس منگوانے ہیں اور اکاؤنٹس کو کمپیئر کرنا ہے, آڈٹ رپورٹ جو سالانہ جمع کراتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں
جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے 2017 کا، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف کسی کی کمپلینٹ پہ اور کریڈیبل ثبوت پہ، بلکہ وہ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 5 سال کی جو اسکروٹنی ہوئی 2013 تک، اس پہ تمام شواہد سامنے آ گئے. انہوں نے جان بوجھ کے کنسیلمنٹ کی، انہوں نے بینک اکاؤنٹ چھپائے، انہوں نے غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ کو چھپایا. یہ سب سامنے آنے کے بعد چونکہ قدغن تھی 5 سالوں کی 2013 تک، تو ابھی آئندہ کے جو 5 سال تھے جس میں دھرنے ہوئے، جس میں بہت سارا اور پیسہ آیا، غیر قانونی فنڈنگ ہوئی، جس سے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا گیا. یہ فنڈنگ کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو آئینی ادارے ہیں، وہ ان معاملات کا سنجیدگی سے نوٹس لیں. آج جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی فنڈامنٹل رائٹس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ان کو ٹریمپل کیا گیا ہے، ان پہ ڈاکہ ڈلا ہے، اس کا نوٹس لیں. ہم اپنے طور پہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں یقیناً یہ حقائق رکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے تحریری طور پہ یہ تمام رکھیں گے، اور تمام جو ورکرز ہیں یا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں اس کا حصہ بنیں گے. پھر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شواہد کو سامنے رکھ کے آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر سیاسی جماعت بلا تفریق، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ NQM ہے، ان کو اس سے گزارے. پاکستان کی سیاست میں تبھی ایک نئی ہوا، تازہ ہوا. پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں قابل لوگوں کی، باصلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ جو روزانہ بھاگ بھاگ کے یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں، وہ پاکستان میں پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ لیڈرشپ رول میں نہیں آ سکتے، کیونکہ سیاسی جماعتوں پہ قبضہ ہے، اجارہ داری ہے، بادشاہی ہے، مورثی سیاست ہے. تو آپ نے جب تک سیاسی پارٹیوں پہ قانون لاگو نہیں کیا، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے. ہم اسی طرح اس بھٹی میں اور ادھر مسیح کی تلاش، ادھر مسیح کی تلاش میں رہیں گے، اور وہ مسیح کسی اور شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ہم نے شخصیات سے، یاد رکھیے میں اختتام کرتا ہوں، پاکستان میں 2013 میں جب PTI انٹر پارٹی الیکشن، تو ورکروں میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے چیلنج کیا. 2016 میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے، تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دیا کہ ہم دباؤ نہیں لیں گے، ہم 2 نمبر الیکشن نہیں کرائیں گے. آج صورتحال جو یہ ہے کہ اندھی تقلید لیڈر کو اندھا کر دیتی ہے. وہ اپنے ساتھ سب کچھ ڈبو دیتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور پاکستان کی جو سیاست ہے، یہ پچھلے چند سالوں سے جو ہوئی ہے، یہ سیاست نیشن بلڈنگ کی نہیں تھی، یہ ڈسٹرکٹیو سیاست تھی. ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے منظم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے میرٹ کو ہم نے لے کے آنا ہے. سنگاپور جیسا چھوٹا ملک، 60 لاکھ کی آبادی، $950 ارب کی ایکسپورٹ ہے. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے، $32 ارب سے آگے کیوں نہیں بڑھا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سسٹم میں میرٹ نہیں ہے. اور وہ میرٹ کس طرح آئے گا کہ آپ بنیاد اس کی، کیونکہ نرسریز ہے پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ کی، آپ اس میں میرٹ لیں، آپ اس میں جمہوریت لیں، آپ اس میں اکاؤنٹیبلٹی لیں، آپ اس میں ٹرانسپیرنسی لیں. یہی ہماری راستہ ہے، یہی ہماری جدوجہد ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گی. اچھا بابا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کی، ایک ایسی جماعت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، وہ اپنے ورکرز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی، ایک کویشچن ہے. بٹ یہ تو ہمیں بتائیں، آپ کو PTI کی اتنی محبت اچانک کیسے جاگ اٹھی ہے؟ جب PTI کے چیئرمین کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا، جب ان کی بہن بیٹیوں کو 30,000 ورکرز کو اٹھایا گیا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہاں پہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، 2 مہینے غائب رہتے تھے، پھر یہاں پہ آ کے جس طرح وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، اس وقت آپ کو PTI کی محبت کیوں نہیں جاتی؟ میں اس کا جواب دے دوں. پہلے دیکھیے، یہ جو حالات بنے ہیں، اس کی میں نشاندہی واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباہ کن سیاست ہے. یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی داؤ پہ لگائے گی،
पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाएगी, पाकिस्तान की कौमी सलामती को दाव पे लगाएगी। नंबर 1, मेरी बात को नहीं सुना गया, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। आज जो पीटीआई को दिन देखने नसीब हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तशवीशनाक है, लेकिन ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, ये अपने ऊपर खुद लागू किए गए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सियासत जो है ये इस पार्टी को ले डूबेगी, ये इसकी क़यादत को ले डूबेगी, ये सियासत आप इस रास्ता बदले, आप तामीरी सियासत की तरफ आए। ये मैं उस वक्त भी कहता था, मेरी एक एक बात सच साबित हुई। याद रखिए कि जो पाकिस्तान में जो सवाल उठाना है, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के जो नामवर वकील है, जो आज इस फसाद और फ्रॉड का हिस्सा बने, आज तक किसी ने ये बात उठाई है कि जी पिछले 6-7 सालों में यहाँ बलवे हुए, यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमले हुए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ, यहाँ पे पार्लियामेंट का गेट तोड़ा गया, अभी तक एक शख्स को सजा नहीं हुई। ये है वो लम्हा फिक्रिया कि आपका जो निज़ाम है इंसाफ का, वो टोटली फ्लॉड है। वो जस्टिस क्या अमेरिका में माशाल्लाह है, जो एक शख्स को वो जो कैपिटल हिल पे हमला किया उसको 14 साल कैद, 20 साल कैद, 10 साल कैद वो दे रहे हैं। फ्रांस में बलवे हुए सही रात अदालतें बैठी, वकीलों को आधा घंटा टाइम दिया डिफेंस का, फैसले सुनाए गए। पाकिस्तान में जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट कायम नहीं करेंगे, तो ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं तो 8 साल इसकी उजागर करता रहा कि ये आने वाला है, ये बुरा वक्त, और मेरा सारा रिकॉर्ड आपके सामने और मीडिया के सामने है। तो मैं इसमें किसी किस्म की मेरी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। सवाल एक करें, एक दूसरा शख्सियत परस्ती की पार्टी में शख्सियत परस्त नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा किसी और की बात ना मानी जाती है, ना जो वर्कर है वो सपोर्ट करते हैं। सर, हमने माजी में देखा रेहाम खान थी, हमने माजी में देखा आयशा गुलालेट थी, हमने माजी में देखा जहांगीर तरीन थे। क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप भी उन केस में शामिल होना चाहते हैं, और क्या ये आपकी नाकामी नहीं है कि आप बांध रुकन है और आपको कोई जानता नहीं है हालांकि इमरान खान जो है वो जुबान से दिया में मैं पहले आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है उसका जवाब है। मैं आपको पता है कि मैं 1999 में जब जनरल मुशर्रफ का जो coup हुआ, उस वक्त हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे अब्दुल सत्तार साहब, साबका फॉरेन सेक्रेटरी। तो जब वो वजीर खारजा बन गए तो इमरान खान ने उस वक्त हमने ये फैसला किया कि मुझे लगा कि आप मरकजी सेक्रेटरी इंतजार करें। 2011 तक एक मैं था और एक अरशद मलिक होता था, वो भी सहाफत से ताल्लुक है, उसका सहाफी बरादरी, ठीक है। हम दो ने, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, फिर सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया इंफॉर्मेशन, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉलिटिकल ब्रांडिंग की। इमरान खान 1997 और 2002 में भी वही लीडर था फेमस, शौकत खान ने भी बनाया था, वर्ल्ड कप भी जीता था, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं था। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर मुझे अपनी शख्सियत को आगे लाना होता तो मैं उन तमाम सालों में अपने आप को प्रमोट करता। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे इसकी अहमियत नहीं थी। मेरे नजदीक पीटीआई की पॉलिटिकल ब्रांडिंग करनी थी, मेरे नजदीक इमरान खान की पॉलिटिकल ब्रांडिंग करनी थी, क्योंकि हमने अवाम के दिल जीतने थे। उस रास्ते पे फिर हम जब चले 2002 के बाद 2011 में वो माहौल बना, वो हुआ। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इन सब से मुख्तलिफ हूँ। मैं जो कहता हूँ अल्लाह पाक के करम से मुझे बड़ी बात से बचाए, वो सच साबित होता है। क्या मैंने कल जो निशानदेही की थी आज सच नहीं साबित हुई? क्या मैंने जो इल्जाम लगाए फॉरेन फंडिंग पे आज वो सच साबित हो नहीं चुके? तो मैं आप सबको, और दूसरी बात जहाँ तक आप, ये बड़ा अहम सवाल है कि जी इमरान खान और उसका वर्कर, ये जो कल्ट फॉलोइंग वाला कल्चर है, ये 2013 में नहीं था, ये 2016 में नहीं था। ये एक मीडिया के जरिए आप मुझे रोजाना 1 घंटा आधा घंटा नेशनल टीवी पे फ्री टाइम दें, आप 6 महीने बाद देखें कि मेरी किधर फॉलोइंग पहुंचती है। ये एक कंस्ट्रक्ट किया गया। नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर कोई नहीं था, ये आप मानते हैं? नेल्सन मंडेला की फॉलोइंग शायद उससे कोई नहीं, सारी दुनिया में उसकी वो थी, उसकी भी बड़ी फॉलोइंग थी, उसका सारा वोट बैंक था, लेकिन वो लीडर था। वो जब जेल से रहा हुआ 4 साल उसको लगे, उसने धरने नहीं दिए, उसने ईंट से ईंट बजाने की कोशिश नहीं की, उसने जमहूरी अमल किया, इलेक्शंस पे गया, 1 टर्म के लिए सदर रहा, 1 टर्म के लिए एनसी का चेयरमैन रहा। जब उसने 1 साल पहले टर्म खत्म होने से ऐलान कर दिया कि मैं अगले इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं हूँ, मैं अगले इलेक्शन में सदारती कैंडिडेट भी नहीं हूँ, क्या हुआ? उससे वोट बैंक ट्रांसफर हुआ पार्टी को।
یاد رکھیے لیڈر کا سب سے پہلا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے شہرت کمائے، اس کا کام ہے کہ لیڈرشپ کے راستے کھولے تاکہ اور لیڈر آئیں اور کمپٹنس آئے. اگر وہ صرف اپنی شہرت اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ نیشنل گلوری ہے، وہ پرسنل گلوری ہے، وہ نیشنل گلوری نہیں ہے. وہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں جو اپنے ہی امیج یہ یہاں پہ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنا ماجد صاحب ایک منٹ ناظر بھائی کرے آپ چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کس فورم پر چیلنج کریں گے اور کب کریں گے؟ جی دیکھیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک چیز تو ہم نے طے کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن میں یقیناً ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کے سامنے یہ جو تلخ حقائق سامنے آئے ہیں یہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. آگے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ میں جانا پڑا یا وکلاء نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے وہاں پہ بھی جائیں گے، لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. کیا نہیں صاحب ایک منٹ ناظر بھائی جانی صاحب سوال کریں نا پلیز بھائی. آپ کے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی، سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو پارٹی کے ساتھ جو سنسیئر ڈے فرسٹ سے چل رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے جو لوگ اس پارٹی میں آئے انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے اور سب سے پہلے وہ پارٹی سے گئے بھی. اور اب کی جو پوزیشن ہے جو وکلاء جو ابھی فیس بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس تمام سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. یعنی پہلے ہائی جیک ہوئی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے سے، پھر اس کے بعد یہ کچھ پی ٹی آئی کے کمرے تھے جنہوں نے مل کے یہ پارٹی کو لوٹا اور اس مقصد کو کیش کرایا جن کو میں ہم سب کو جانتے ہیں. اور اب یہ کچھ وکلاء چہرے سامنے آئے ہیں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیل سے باہر آ کے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو چیئرمین کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نامنیٹ کرے. یہ ورکر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جو امیدوار بننا چاہتا ہے وہ اس امیدوار کا حق ہے. یہ ڈیموکریسی ہے. تو ایسے لوگ جو آئے ہیں جن کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی اور سیاسی جماعت میں رہے ہیں، اس کا کینڈیڈیٹ رہے ہیں، ان کا کیا میرٹ ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر کیا صرف اس کام کے لیے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کو سڑکوں پہ لا کے اس کی پٹوائی کرائی جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ جیلیں کاٹے؟ کیا اس لیے پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے ورکر کی اتنی اہمیت ہے؟ اس کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ کرے؟ کیوں ایک ایسے شخص کو نامنیٹ کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت خوفناک ایک عمل ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا. جی ہم اس سوال کے وجہ سے زاہد صاحب کا سوال کا اپنا پراپر جواب نہیں دیا، میں دوبارہ اس کو ریفریش کر دیتا ہوں کہ 13 سال بعد یعنی کہ 13 سالوں میں کئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کیوں جاگی؟ ایک بات. دوسرا، آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا، فرانس کا حوالہ دیا. سوال یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک پریس کانفرنس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا گیا، یا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 23 جو ان کی کالج میں ٹریس ہوئی ہے مراد راز کی، اور اس کے بعد اس نے پارٹی چھوڑی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا کہ وہ سیاسی پناہ گاہوں میں جا رہے ہیں اور میں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کا ہیرو آج کا ولن اور آج کا ولن کل کا ہیرو بنتا ہے. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. ہمیں شخصیات سے بالاتر ہو کے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ رول آف لا کا نافذ کریں. میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی. کیا آپ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کریں؟ میں آپ کی میں انصاف کا مطالبہ. یہ سوال ہو رہا ہے حمید صاحب، یہ سوال ہوتا ہے نہیں آپ بتائیں سوال کریں نا، بیچ میں ٹوکے نہیں. میں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جو وکیل ہیں جو تھے فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا ایک مراسلہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا، جو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، میں نے آپ سے بھی نہیں شیئر کیا، اس میں وہ پڑھ کے سنایا جس میں عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ I pandered you. میں نے آپ سے بہت لاڈ کیا. I forced you to take responsibilities. میں نے آپ کو زبردستی عہدے دیے. You were the number 2 in the party. تو میری محبت کا یہ عالم تھا اس پارٹی سے کہ پارٹی کا نمبر 2 کی حیثیت میں نے کہا یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ عمران مجھے کہتا تھا کہ اکبر میں راستے سے ہٹا تو کھڑا ہو جانا, اگر تو جائے گا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا. ہم تو وہ لوگ تھے. دیکھیے یہ تحریک انصاف جو یہ بڑی ایک
ये एक बड़ी स्पेशल जमात होनी थी। एक मौका अब आ गया आपके पास कि पार्टी चेयरमैन जेल में है और इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि जो पार्टी वर्कर जो मुश्किलात का शिकार हैं, जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए आप जो है किरदार अदा करें और साथ साथ जिस तरह बाकी जमातों को खुली छुट्टी है कि वो कन्वेंशन भी करते हैं, रिजल्ट से भी कर रहे हैं, इलेक्शन मुहिम भी चला रहे हैं, तो आप इसको लीड क्यों नहीं कर सकते? तब देखिए तमाम जमातों को मुकम्मल मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन करें बिला तफरीक। जहाँ तक जो पार्टी के वर्कर जेल में हैं, मैं सिर्फ ये इस हद तक जा सकता हूँ कि अदालतें मौजूद हैं, अदालतें उस पर फैसला करें। अगर सबूत मौजूद है तो उनके खिलाफ उनको सजा दें, और अगर सबूत नहीं है तो उनको बरी करें। ये है निज़ाम जो आपने इस मुल्क में लाना है। ये याद रखिए कि अगर कोई शख्स तोड़ फोड़ करता है, मैंने आपको मिसाल दी, पाकिस्तान की तारीख है, तोड़ फोड़ भी हुई, हमले भी हुए, इदारों पे हमले हुए, दीवारें तोड़ी गई, बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, ब्लू इंडिया इस्लामाबाद में आग लगाई गई, 55 पुलिस वालों पे हमला हुआ लाहौर में। किसी ने तो किया, कोई तो इसमें मुलविस था ना, तो क्या इसको किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, अगर कोई बेगुनाह गिरफ्तार है उसको रिहा करें अगर सबूत नहीं है, लेकिन जो गुनाहगार है उस पर कार्रवाई करें और फैसला सुनाएं। मैं आपके सामने शुरू से ये किया। अकबर साहब, आपकी जो रुकनीत है, क्या वो अभी तक आप समझते हैं कि है? क्या वोट आपका रजिस्टर्ड है? अगर नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? वोटर लिस्ट आपको मिली? और दूसरा, आपके साथ जो शख्सियात बैठी हैं इनको भी क्या मौका मिलेगा कि हमें बता सके? जब आप चाहेंगे ये बता देंगे। और जो आप पूछना चाहते हैं, देखिए जहाँ तक आपने वोटर लिस्ट का काम का और मेरी मेंबरशिप का काम, मैं पीटीआई का एक तो फाउंडिंग मेंबर हूँ, आप ये तस्लीम करते हैं ना। मैं पीटीआई का इस लिहाज से भी वाहिद मेंबर हूँ जिसकी मेंबरशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अख्तर मुनिल्ला के सरबराही में उन्होंने तौसीक की, मेरी मेंबरशिप की। आप मुझे कोई और पीटीआई का मेंबर बता दें जिसकी पूरी अदालती रिकॉर्ड में सबने कहा नहीं ये मेंबर है। आप ये भी अलमिया देखें कि जो शख्स सच्चाई का अलम लेके खड़ा हुआ उसके पीछे पीटीआई की क़यादत पड़ गई कि तुम मेंबर नहीं हो, ताकि वो फॉरेन फंडिंग केस से निजात हासिल कर सके। तो ये मेरे एक यूनिक हैसियत है इस पार्टी में कि एक तो फाउंडिंग और उसको बनाने और इमरान खान और पीटीआई की ब्रांडिंग। और 2011 का वो दिन देखना पड़ा जब पीटीआई ने मशरूम किया और पीटीआई एक पॉपुलर जमात के सामने उभरी। और उसके बाद मुझे कौन सा ओहदा नहीं ऑफर किया गया, मुझे कौन सी धमकी नहीं दी गई। मैं जेर अताब रहा हूँ। यहाँ लोग पूछते हैं कि आप बोलते नहीं है, मैं 3.5 साल भी तो नहीं बोला। मैं 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आपके साफी ब्रादर मौजूद है, आप उनसे पूछिए कि उनके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें खुद हिदायत दी जा रही थी इमरान खान की तरफ से पार्टी के, जो अब छलांग लगा के चले गए हैं कि अकबर इस बाबत पे मुकदमा बनाओ। ठीक है, मेरे साथ कौन सी मुझे धमकी नहीं दी गई। मेरे घर के बाहर फाइल 3 जाली मुकदमा बने, मैं खामोशी से भुगता। आपको तो ये नहीं पता, मैं खामोशी से भुगता। मैं उस वक्त भी नहीं बोला क्योंकि मेरी जो जात है वो इस वक्त नहीं है मामला। मैं हमेशा से ये कहता है मुझे इस पार्टी का कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे आज भी पार्टी का कोई ओहदा नहीं चाहिए। मुझे इमरान खान ने खुद 2 दफा सेक्रेटरी जनरल बनने का ऑफर की, मैंने माजरत की। क्यों? कि मैं इस अहल नहीं था, मेरे को वसाइल नहीं थे कि मैं पूरे पाकिस्तान में जा सकता और ट्रैवल कर सकता और पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकता, इसलिए मैंने माजरत की। लेकिन ये पार्टी हमारी रगों में है, ये पार्टी हमारे खून में है, ये पार्टी के एक जिंदगी में एक वक्त में एक पार्टी बनती है। हम इस पार्टी को हमेशा के लिए एक इदारा बनाने के लिए है। अगर हम इसमें कामयाब होंगे पाकिस्तान की सियासत। अच्छा बाबर साहब, आप पार्टी बनाने वालों में शामिल थे और आपने कहा कि मैंने लीडिंग किरदार इसमें अदा किया है। जब पार्टी टूटी है तो लगता यूँ है कि आपके इंतकाम की आग ठंडी हुई है। और आपने कभी ये सोचा कि इस पार्टी को तोड़ने वाले कौन थे? क्या इमरान खान इतने ज़हीन थे कि सारा कुछ उन्होंने किया, या इसके पीछे जो लोग थे कभी आपने उनके बारे में भी सोचा? अच्छा, इसके साथ ही बता दीजिए कि क्या अब जो ऐसे आप इलेक्शन का कह रहे थे कि इलेक्शन मुश्किल होगा पीटीआई के लिए जाना, तो वो क्या वजह है? वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते कि हमें पता चले कि क्या मुश्किलात होंगी। देखिए, जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंटर पार्टी के नाम पे किया और ज़ाहिर है हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएगा, तो वादी नज़र में तो यही नज़र आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो पीटीआई के लिए वो चाहे बल्ले के हवाले से, चाहे पीटीआई की या शनाब सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, वादी नज़र में तो ये हर फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया। जहाँ तक आपने जो सवाल किया, देखिए जो शख्स फैसला करता है वो जिम्मेदार है।
याद रखिए कि जब इमरान खान ने वज़ीर आज़म का हल्फ लिया और कुरान मजीद सामने था, तो वो उस हल्फ का फिर वफादार था। वो फिर किसी और से उसकी कोई वफादारी नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि मैंने जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इसलिए फाइल किया कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे कहा था और मैंने देखा नहीं, तो आपने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की। जब सदर अलवी कहता है कि मुझे ये उन्होंने दिया तो मैंने आगे दस्तखत कर दिया, उसने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की। अकबर बाबर के पास भी वही वन पेज डॉक्ट्रिन, वही एस्टैब्लिशमेंट जब आके बार बार कहती थी कि ये केस वापस ले लो, जब मेरे घर के बाहर फायरिंग होती थी, जब मुझ पे जाली मुकदमात बनते थे, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी, मेरी तो वो फॉलोइंग नहीं थी। मैं माजरत की, मैं कहा जी मैं अपने इस असूल से नहीं हटूंगा। ये लीडर का काम होता है वो तय करे कि कौन सा रास्ता है, और अगर उसको गलत रास्ते पे डाला जाए माजरत करे। वो अपनी माजरत करते साथ क्या इन्होंने किया, तो आप याद रखिए कि द बक स्टॉप्स विद द कैप्टन, वो डिसाइड करता है। आज जो ये नॉमिनेशन हुई है, इसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी इमरान खान पे आएगी। बाकी जो वकील हैं वो कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? पहले जो लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे सारे चले नहीं गए छलांगे लगा के, सबकी मैंने निशानदेही नहीं की कि ये पार्टी से वफादारी नहीं कर रहे। मैं इमरान को कहता था 2011 तक कि इमरान ये रिफ रैफ है, ये पाकिस्तान की कौम को याद रखिए कि कोई शख्स जितना मर्जी मशहूर हो जाए, अगर वो कौम कुछ देने के काबिल नहीं है, उसकी शोहरत को हम क्या करेंगे? हमने तो उसे काम लेना है, हमने तो पाकिस्तान की मैशत को ठीक करना है, हमने तो गवर्नेंस को ठीक करना है, हमने तो पाकिस्तान को एक दुनिया के मुमालिक में ऊपर लेके जाना है। अगर मैं बहुत मशहूर हो गया और चौड़ा होकर बैठ गया कि आई एम द मोस्ट पॉपुलर, सो what good is it for Pakistan? That is the question. अच्छा सर, ये एक सवाल है सर ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई के मौजूदा जो नामजद और मुंतखब हुए हैं चेयरमैन बैरिस्टर गौर, उसके हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं के कुछ खदशात आए। सियासी रहनुमा जो इस वक्त छुपे हुए हैं मुकदमात की वजह से, या वो तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार इमरान खान को भी किया और हामिद खान को कहा